کہانی کا آغاز ایک شدید طوفان کے دوران ہوتا ہے، جب ایک بحری جہاز ڈوب جاتا ہے اور اس میں موجود کارگو پانی میں بہنے لگتا ہے۔ ان میں کئی روبوٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک روبوٹ جس کا نام روز ہے صحیح سلامت بچ جاتی ہے۔ کچھ جنگلی جانور حادثے کے بعد روز کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اسے ایک عجیب و غریب مخلوق سمجھتے ہیں۔ روز ایک جدید قسم کا روبوٹ ہے، لیکن اسے کسی مشن یا مقصد کے بغیر جزیرے پر تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ صرف اپنی بقا کے لیے کام کرتی ہے اور ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جنگل میں گھومتی ہے، فطرت کا مشاہدہ کرتی ہے اور جانوروں کے رویے کو سیکھتی ہے۔ شروع میں جنگلی جانور روز کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روز ان کی زبان سیکھ لیتی ہے اور ان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ یہ جانتی ہے کہ اگر اسے یہاں زندہ رہنا ہے تو اسے ماحول اور جانوروں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ ایک دن روز غلطی سے ایک گوز بطخ نما پرندے کے گھونسلے کو نقصان پہنچا دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک انڈا زمین پر گر جاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جب اس انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو روز اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر پالنا شروع کر دیتی ہے اور اس کا نام برائٹ بل رکھتی ہے۔ برائٹ بل کو روز ایک حقیقی ماں کی طرح پالتی ہے اور اسے کھانے کی چیزیں ڈھونڈ کر دیتی ہے اور اسے زندگی کے بنیادی اصول سکھاتی ہے اور سب سے بڑھ کر اسے اڑنا سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ چونکہ روز ایک روبوٹ ہے، وہ فطری طور پر جذبات نہیں رکھتی، لیکن برائٹ بل کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ماں کی محبت اور احساسات کو محسوس کرنے لگتی ہے۔ ادھر جنگلی جانور بھی اب روز کو قبول کر چکے ہوتے ہیں اور اسے اپنے گروہ کا حصہ ماننے لگتے ہیں۔ ہر چیز اچھی چل رہی ہوتی ہے کہ اچانک جزیرے پر انسانوں کے بھیجے ہوئے روبوٹس آ جاتے ہیں۔ یہ روبوٹس روز کو واپس لینے کے لیے بھیجے گئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کمپنی کی ملکیتی پروڈکٹ میں شامل ہوتی ہے۔ انسانی روبوٹس جزیرے پر حملہ کرتے ہیں اور روز کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جانتی ہے کہ اگر وہ چلی گئی تو برائٹ بل اور دیگر جانور خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اپنی آزادی اور اپنے خاندان کو بچانے کے لیے روز ان روبوٹس سے لڑتی ہے۔ یہاں کہانی کا سب سے جذباتی لمحہ آتا ہے جب روز اپنی حفاظت کی بجائے اپنے بیٹے برائٹ بل اور دیگر جنگلی جانوروں کی بقا کے لیے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ دشمن روبوٹس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ کہانی کے اختتام پر برائٹ بل اور دیگر جانور روز کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور اسے ایک بہادر عظیم ہستی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت اور قربانی کی کوئی حد نہیں ہوتی، چاہے وہ ایک مشین اور قدرتی مخلوق کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانیت صرف گوشت اور خون میں ہی نہیں، بلکہ احساسات اور قربانی میں بھی ہوتی ہے۔